حصول برکت کے لیے دو احادیث مبارکہ قرآن پاک کی فضائل پر، ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک کے درس و بیان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا، بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کہ وہ اللہ کا کوئی اور ذکر نہ کر سکا، اور اللہ تعالیٰ سے جن اپنی خواہشات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اللہ سے سوال کرنا، وہ سوال نہ کر سکا بلکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اس سے بہتر دوں گا کہ جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکتا، تو فرمایا میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بھی تمام کتابوں سے بلند اور بالا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر اس کی صفائی کس چیز سے کی جائے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بھی دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی پیچھے کی طرف چلے جاؤ اور دو سرخ اونٹ تمہیں ساز و سامان سے لدے ہوئے مل جائیں تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ مفہوم حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم خوشی کا اظہار کریں گے کہ سرخ اونٹ اور ساز و سامان سے لدے ہوئے ہمیں مل رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے روزانہ 2 آیات قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھ لیں، سن لیں، سیکھ لیں اور اس پر عمل کیا، ان 2 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ بنیاد ہے ہماری درس قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک طویل عرصہ استقامت کے ساتھ ہم قرآن پاک کا درس دیتے رہے اور آپ تمام احباب کثیر تعداد میں ماشاءاللہ سنتے رہے۔ شروع میں چند لوگ ہوا کرتے تھے، گرمیوں کے دنوں میں پھر تھوڑے سے نمازی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ نماز تھوڑا جلدی ہوتی ہے، اور پھر کچھ سردیوں کے دنوں میں کچھ تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور یہ شوق کی بات ہے۔ اب میں نے ان دنوں میں کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے احباب جو ہے وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں قرآن پاک کے درس کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ بیٹھنا، بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور بڑے شوق رکھنا۔ آخر کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا شوق نہیں ہوگا تو اور کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ آج اختتام ہوا قرآن پاک کا، تو چونکہ نہ کوئی انعام وصول کرنے ہیں، نہ کوئی شاباشیں لینی ہیں، ہم کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن ختم ہوا تو اب بس کل سے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ سے ہم پھر ترجمہ و تفسیر کو شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور آپ تمام احباب کو اور اس علاقہ پر بھی اللہ رب العالمین قرآن پاک کی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ ہمارا یہ درس قرآن کچھ ساتھیوں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمیں درس جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دیا کریں، تو میں سوچتا رہا کہ یار اب اسپیشل مختلف موضوعات پر درس کو تیار کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ قرآن پاک کا درس کیوں نہ ریکارڈ کریں۔ تو 30ویں سپارہ کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کی ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں اور کچھ ہمارے برادری کے لوگ ہیں اور کچھ دوست و احباب جو ہمارے یہاں کے پرانے یاروں دوستوں میں سے جن کا کہ یہ خواہش تھی، تو میں نے پھر یہ ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا۔ تو 10 گروپ ایسے ہیں واٹس ایپ کے کہ کچھ کا میں خود ایڈمن ہوں اور کچھ میں اس میں شامل ہوں،
لوگوں کے اصرار پر ان 10 گروپوں میں یہ قرآن پاک کا آپ کا روزانہ کا درس جاتا ہے، جس میں ایک گروپ ہماری جامع مسجد مدینہ الزبیری کا ہے، ہمارے نوجوان کافی سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور ہماری اپنی قوم کا بھی ایک گروپ ہے، اور بھٹا برادری کے نام سے بھی کچھ گروپ ہیں، اور اسلامک معلومات کے حوالے سے بھی کچھ گروپ ہیں، دارالعلوم سعیدیہ کاظمیہ جو ہمارا ادارہ ہے، ہمارے جو علماء کرام دوست و احباب اس میں شامل ہیں وہ بھی ایک گروپ ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں کے 10 گروپ ایسے ہیں کہ جن میں روزانہ کی بنیاد پر یہ آپ کا درس قرآن جاتا ہے۔ ایک دن میں نے کاؤنٹ کیا کہ کتنے لوگ قرآن پاک کا درس سنتے ہیں، اس میں ایک آپشن ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کن کن لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو 172 افراد آپ احباب کے علاوہ 20 25 18 جتنے احباب ہوتے ہیں آپ کے علاوہ 172 افراد روزانہ قرآن پاک کا درس سنتے ہیں۔ یہ برکت ہے آپ کی مسجد کی کہ آپ کی مسجد میں ہونے والا درس قرآن 172 170 کبھی سنتے ہوں گے، کبھی 175 سنتے ہوں گے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی 200 کے قریب افراد آپ کا یہ درس قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی ان احباب کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے فضل و کرم سے، تیرے احسان سے، تیری دی ہوئی طاقت اور تیری کرم نوازی سے، محض تیرے فضل اور تیری رضا کی خاطر اے بار الہ قرآن مجید فرقان حمید کا درس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہوتا رہا۔ اے بار الہ وہ اختتام کو پہنچا، اپنی بارگاہ جناب میں یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن پاک کے پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، درس و بیان میں جہاں کہیں غلطی کوتاہی نقص عیب آیا ہو، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرما۔ یا اللہ اس کا خالصتاً ثواب ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب خصوصاً پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا مالک مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس قرآن پاک کا ثواب خصوصاً اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا مالک مولا میرے اساتذہ کرام کی درجات کو بلند فرما، ان کے علمی روحانی فیض سے مستفیض فرما۔ قرآن پاک کے درس کا ثواب مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد حامد رضا شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص ہمارے وہ نمازی، وہ احباب جو درس قرآن میں شامل ہوا کرتے تھے اور آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی روحوں کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ ان کی قبروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔ جتنے ہمارے نمازی احباب ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل ہوتے تھے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی روحوں کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ جتنے احباب درس و بیان دل جمی کے ساتھ سنتے رہے، شریک ہوتے رہے، کبھی کبھی شریک ہوتے رہے، مسلسل شریک ہو رہے ہیں، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ رشتہ دار اعزاء و اقرباء دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم قرآن مجید فرقان حمید کی برکات ہمیں نصیب فرما، اس مقدس کلام قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے سچے راستے پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا مالک مولا قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بروز محشر قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری شفاعت کا سبب بنا۔ یا مالک مولا یا رحمان یا رحیم جتنے احباب تشریف فرما ہیں، محبت الفت سے پیش آتے ہیں، یا اللہ عقیدت و احترام رکھتے ہیں، یہ سب دین کی برکت ہے اور یہ سب قرآن پاک کی برکت ہے۔ اے بار الہ ہم سب کو محبتیں اور الفتیں عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے بے روزگاروں کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرآن پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔
جو تنگ دست ہیں تندرستیاں عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب میسیجز کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے رہے، اور یہاں حاضرین میں سے جتنے احباب اس درس میں شامل رہے اور آگے شامل رہیں گے، یا مالک مولا سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، نیک دلی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جتنے احباب نے میسیجز کے ذریعے مبارک باتیں دیں، خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا، یا مالک مولا میں اس قابل نہیں، یہ سب محض تیری رحم و کرم اور تیرے فضل اور تیرے احسان کی بدولت ہے۔ اے بار الہ مجھے علم دین کی خیرات مزید عطا فرما، علم دین کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد، اس مصلی کے ذریعے، اس محراب کے ذریعے یہ قرآن پاک کا درس ہوتا رہا، یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، مسجد کو آباد رکھنے والوں کو آباد و شاد فرما، مسجد کے منتظمین کو آباد و شاد فرما، مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ یا مالک مولا ہم سب کو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت عطا فرما، اللہ کے گھر کے کاموں میں ہم سب کو مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے، اس کے معاملات، انتظام و انسلام میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے منتظمین، ہمارے انتظامیہ، ہمارے خصوصاً بزرگ، یا اللہ انہیں لمبی زندگیاں عطا فرما، انہیں خیر والی زندگیاں عطا فرما، عافیت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا مالک مولا ان کا سایہ ان کے اولاد پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ دعا فرمائے میرے والدین کے لیے، یا اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، راحت و سکون والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیری بارگاہ عالیہ میں جو کچھ ہم مانگ سکے اپنی رحمت کاملہ کی صدقے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرما، حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرما۔ یا مالک مولا قرآن مجید فرقان حمید کی رحمتیں ہمارے گھروں میں داخل فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ شریعت کا پابند بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک صالح بنا، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنے والا بنا، تلاوت کلام پاک کا ذوق عطا فرما، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔